ہمارا بجٹ جو ہے 18 خرب اور 70 ارب کا جو بجٹ 26-27 کا دیا گیا ہے سال کا، اس میں ایف بی آر کو کلیکشن کے لیے 15 خرب کی جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ پچھلی دفعہ سر 14 خرب کیا گیا تھا ایف آئی آر کو، اور 14 خرب میں سے 1 خرب شارٹ فال آیا، وہ کلیکشن نہیں کر سکے۔ اور کل یہاں جناب آن دا فلور آف دی ہاؤس لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ان کی میں نظر کروں گا، ان کے جو وزیر اطلاعات تھے انہوں نے کہا کہ یہ وکلا ایز اے ہول انہوں نے سٹیگمیٹائز کیا کہ وکلا کی ملی بھگت سے ایف بی آر کے جو ہے وہ کلیکشن کا انہوں نے الزام وکلا پر تھوپ دیا کہ وکلا کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ جو ہے کلیکشن نہیں ہو سکی اور شارٹ فال ہوا۔ میں نے اس وقت جناب اسپیکر صاحب آپ کی توجہ درکار ہے، میں نے اس وقت کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کیا کہ آپ جس تصویر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک وکیل ہے، اور جس نے تخیل پاکستان دیا تھا وہ بھی ایک وکیل ہے۔ وکلا کا کردار اور آئین نے پاکستان دینے والا بھی ایک وکیل تھا۔ تو میں نے جب پروٹیسٹ کیا کہ آپ اس کو کریں، تو وہاں بجائے اس کے کہ ایکسپنج کیا جاتا یا ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل کیا جاتا، وہ واپس لیتے یا معافی مانگتے، انہوں نے پھر اصرار کر کے ضد کر کے اس بات کو کیا۔ اب موصوف تشریف لا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتانے آ رہے ہیں، یہ جو مرضی کریں لیکن وکلا کو ایز اے کمیونٹی اس طرح سے سٹیگمیٹائز ہونا، اگر یہ معذرت نہیں کریں گے اس ہاؤس سے، اگر آپ اس کو ایکسپانڈ نہیں کریں گے تو میں بریچ آف پریویلیج بھی دوں گا، اور میں جو ہے پاکستان بار کونسل اور پروونشل بارز میں ان کے خلاف جو ہے وہ نالش بھی کروں گا، کرنے کا حق آپ سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی نااہلی کا، اپنے تساہل کا، اپنی جو ہے عدم پالیسی کا یہ وکلا کو مورد الزام ٹھہرانا، وکلا بھی ایک جنرل برادری کی حیثیت سے، تو میرا اس پر شدید احتجاج ریکارڈ فرمائیے گا۔ میں وکلا برادری میں سے بھی ہوں، میں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہوں، میں اٹارنی جنرل پاکستان رہا ہوں، میں چیئرمین پاکستان بار کونسل رہا ہوں، اس لیے بحیثیت سینئر وکیل پاکستان کے ہونے کے ناطہ سے میں یہ لا منسٹر صاحب کی بھی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں اور جناب کی نظر بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ پر ہونا چاہیے یہ بات کہ انہوں نے وکلا برادری کو جس تصویر کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کی بھی بےزتی ہوئی ہے اور میری بھی اور سارے وکلا برادری کی بےزتی ہوئی۔ اب جناب یہ کیسے ہوگا؟ اب دیکھیں کہ آپ 14 خرب تو وصول کر نہیں سکے ہیں، تو آپ نے اس میں 15 خرب کر دیا، تو یہ کہاں سے وصولی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور زیادہ ٹیکسز لگائیں گے، اور ٹیکسز کی تو بھرمار پہلے ہی ہو چکی ہے۔ پھر یہاں بار بار ایک کہا گیا کہ جی میثاق جمہوریت کر لیں، میثاق معیشت کر لیں، بار بار یہ جو ہے آج بھی کیا گیا، کل بھی کیا گیا، پرسوں بھی کیا گیا، جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا۔ اب اس بجٹ میں دیکھیں سر، بجٹ ہوتا ہے بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل، یہی جمہوری اصول بھی ہے۔ یہ تینوں باتوں میں یہ بجٹ جو ہے نہ تو یہ بائی دا پیپل ہے، بیکاز بائی دا پیپل یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارا سٹانس کم از کم یہ ہے کہ یہ 180 سیٹیں جیتنے والا عمران خان جیل میں ہے، 17 سیٹیں جیتنے والا وزیر اعظم پاکستان ہے، تو اس لیے یہ بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ جو ہے ان لوگوں کی طرف سے بجٹ دیا گیا ہے جو ہارے ہوئے تھے، جن کا کوئی تعلق اس ہاؤس سے بنتا نہیں ہے۔ کون سے والے؟ فار دا پیپل اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ عوام کش، عوام دشمن بجٹ ہے، عوام کو اس میں کوئی سہولت نہیں دی گئی ہے، اسی لیے یہ نہ بائی دا پیپل ہے، نہ فار دا پیپل ہے، نہ آف دا پیپل ہے۔ یہ بوائز کا بجٹ تو ہو سکتا ہے، اب بوائز میں معاف کیجئے گا، میں پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو بوائز کہہ رہا ہوں، یہ بوائز کا بجٹ تو ہو سکتا ہے، بوائز کے لیے فار ہو سکتا ہے، آف بھی ہو سکتا ہے، اور انہی کی بجٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ عوام کا بجٹ نہیں ہے۔ سر اس میں سب سے بڑی ہماری جو ہے مسئلہ یہ تھا کہ ہماری 70% جو ہے آبادی، 70% آبادی یوتھ ہے، جو 30 سال سے کم عمر کی آبادی کے ہیں۔ مجھے اس بجٹ میں اس یوتھ کی ہمارا دنیا میں سب سے بڑا یہ ڈیویڈنڈ ہے،
پاکستان کی جو یوتھفل انرجیٹک ہیومن ریسورس ہے، دنیا میں کسی اور ملک کے پاس اتنی ریشو نہیں ہے نوجوان نسل کی جتنی ہمارے پاس ہے. لیکن یہ جو ڈیموکریٹک ڈیویڈنٹ ہے یہ ہمارا، یہ ڈیزاسٹر میں تبدیل ہو جائے گا اگر ہم ان کی بہبود کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جب نہیں کریں گے. اور اس بجٹ میں مجھے یوتھ کے لیے کچھ نہیں نظر آیا. سر 2025-26 کا بجٹ جو تھا، آپ ذرا جو انہوں نے خود پیش کیا ہے اس کی ذرا فگر دیکھیے گا کہ 0.8% ٹو جی ڈی پی ایجوکیشن پر خرچ ہوا ہے 25-26 کا، اور 0.8% ہی ہیلتھ کیئر پر لگایا گیا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر 0.8% آف جی ڈی پی ایجوکیشن پر اور 0.8% ہیلتھ پر جو ہے 25-26 کا ہے، تو یہ پاکستان اکنامک سروے جو ہے آپ کا 25-26 کا یہ فگر دیے ہیں. تو دس از پیتھیٹک. اگر ایجوکیشن اینڈ ایجوکیشن، دس از واٹ یور کنٹری نیڈز. ہمیں ضرورت ہے، 3 کروڑ بچہ ہمارا اسکولوں سے باہر ہے. سر ہیلتھ کیئر میں یہ عالم ہے کہ لوگ جو ہے عدم علاج کی وجہ سے جو ہے وہ فوت ہو رہے ہیں، علاج کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا جو انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگائی ہے، 130 روپے تک پیٹرولیم لیوی لگائی ہے. اب بھی پیٹرولیم لیوی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے 18 خرب میں سے 8 خرب تو یہ چلے گئے سر، یہ جو ہے ڈیٹ اس میں، اور باقی رہ گئے 10 خرب. اور اس میں جو ہے یہ پینشنز کو سر ان کو جو ہے نہ صرف اپنے جو ہے اخراجات کم کرنے چاہیے. یہ ملٹری کو دیا ہے 3 خرب ہماری دفاع کے لیے، ہماری جانیں بھی قربان ہیں ملک کی دفاع کے لیے. ایک مساق جمہوریت سر یہ 14 مئی 2006 کو بھی دستخط کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کے درمیان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان لندن میں بھی اس کا حصہ تھا. اب اس کے ذرا دیکھیے گا، ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میثاق جمہوریت کیجئے گا. چیئرمین اسپیکر صاحب، اس کا مقصد ملک میں جمہوری نظام کی بحالی، اور پہلا تھا اس میں آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا. کیا انہوں نے آئین کو مضبوط کیا یا آئین کو بکھیر کے رکھ دیا، آئین کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے؟ یہ میثاق جمہوریت کو دستخط کرنے والی دونوں پارٹیاں ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی مکمل آزادی کو یقینی بنایا جائے گا. تو مجھے بتائیں کہ یہ میثاق جمہوریت جو 2006 میں دستخط کیے گئے، کیا عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا ہے یا عدلیہ کو انہوں نے اپنی غلامی میں لے لیا ہے اور مکمل جو ہے انصاف کے ایوانوں میں جو ہے ختم کر کے رکھ دیا ہے؟ تیسرا ان کا تھا آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد. تو کیا انہوں نے آزاد اور یہ جو ہے انتخابات کروائے ہیں؟ 8 فروری 2024 کو دیکھ لیجئے گا، آج گلگت بلتستان کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے گا یا کوئی بھی الیکشنز دیکھیں تو یہ جو ہے آزاد اور شفاف انتخابات کا انعقاد یہ بھی میثاق جمہوریت کا ان دونوں پارٹیز نے کیا تھا. سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی مخالفت، سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی، کیا یہ عمران خان کے خلاف 200 کیسز درج کر کے یہ سیاسی انتقام نہیں ہے؟ کیا جو ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف ابھی تک 3 سال سے جیل میں ہے؟ کیا یاسمین جو ہے ڈاکٹر یاسمین جو کینسر پیشنٹ ہے 80 سالہ جو ہے بزرگ عورت، وہ سیاسی انتقام نہیں ہے؟ کیا یہاں جو ہے عمر ایوب کو جو ہے نااہل کرا کے 50 سال سزا کروانا لیڈر آف دی اپوزیشن، کیا یہ انتقامی نہیں ہے؟ کیا جو سینٹ میں کرایا گیا شبلی فراز کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو 50 سال اس کو سزا کروائی گئی، کیا یہ انتقامی نہیں ہے؟ بچر صاحب جو پنجاب کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، کیا یہ انتقامی نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی مخالفت، یہ مخالفت. تھینک یو.